اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اسی کا یہ تسلسل ہے آج کا موضوع، دین کا نچوڑ اور خلاصہ۔ اہم سوال ہے اور ظاہر ہے کہ یعنی دین کے تو اگر آپ پھر پھیلائیں تو پھر پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن دین کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کر دیں۔ آپ نہ رہیں، آپ کی مرضی نہ رہے، رب کی رضا باقی رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا خلاصہ ہے کہ آپ نہ رہیں، آپ اللہ کی مرضی باقی رہے، آپ کی مرضی ختم ہو جائے اور اللہ کی مرضی باقی رہے۔ یہ دین ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، ایکسٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو بہرحال خواہشات نفس کی میں بات کر رہا تھا، اور یہ بات جو ہے یہ بیان کرنے کی بھی ہے اور سننے کی بھی ہے۔ تو جو لوگ خواہشات نفس کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں اور بڑے گمراہ ہیں۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو یعنی آسان زبان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے والا جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو کم از کم دنیا میں تو ہمیں کامیابی میں ملیں گے۔ ایک یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ آزادی سے زندگی گزاریں گے، ایسی سوچ ہے۔ اور یہ زیادہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر کسی کا دباؤ نہ ہو، کسی کے حکم کے ہم تابع نہ ہو، اپنی مرضی۔ آج کا جو معاشرہ ہے وہ کھلا، اس کی کھلی کتاب ہے کہ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے۔ مسلمان، بظاہر مسلمان کہلانے والا، یہ اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، یہ اپنی مرضی کو دین قرار دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا، یعنی بڑی خراب بات ہے کہ یہ اپنی مرضی کو دین قرار دیتا ہے۔ یہ تو بہتان ہے، ایسا تو نہیں ہے، آپ کی مرضی تو دین بن ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ انسان کو پیدا کیا ہے نا، یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو سوال آتا ہے وہ آج پوچھ بھی سکتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہوگا۔ اس میں جو میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی اگر کسی نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا بغیر اللہ کی ہدایت کے اور مرضی کے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی یہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں تو یہ اس کا مقدر ہے۔ یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ ترجمہ ہے آیات کا، اور وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے، لیکن شرمندگی ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال مرضی، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا، میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا میں بھی خوار رہے گا، چاہے اس کے پاس اربوں ڈالر ہو، خواری اس کا مقدر ہے۔ اللہ سے کٹ کے
جو اپنے رب سے کٹ گیا اس کو آپ خوشحال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو رب سے کٹ گیا، جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اس کی بدحالی کا کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو رب سے کٹ کے زندگی گزارنے والا اس دنیا میں بھی خوار ہوگا، اللہ کی نظر میں ذلیل ہوگا، چاہے دنیا والے اسے گارڈ آف آنر ہی پیش کیوں نہ کریں، اللہ کی نظر میں خوار ہوگا، ذلیل ہوگا اور بدحال ہوگا۔ بدحال مطلب پریشان حال، بدحال، ٹینشن آپ سمجھتے ہیں، ٹینشن میں ہوگا، پریشانیاں یعنی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ بھئی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ دنیا دار ہے لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چلیے 1 مہینے کی مہلت دے دیں، رمضان کے بعد بتا دیں۔ یہ شخص جو ہے یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے لیکن دیکھو خوشحال ہے اور اسے قلبی اطمینان ہے، رب اس سے ناراض ہے، رب کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے اور یہ خوشحال ہے۔ تو بہرحال یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی میں اس پر یعنی اس کی زندگی پریشانی میں گزرے گی، ضنکا، تنگی میں گزرے گی۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پانی مچھلی میں خوش ہوتی ہے، الٹا بول گیا نا، مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، پانی سے نکال دو تو وہ تو پھر تڑپے گی۔ اسی طرح انسان، آج کا انسان تڑپ رہا ہے۔ یہ تو ہم مطلب تجزیہ بھی کر سکتے ہیں نا۔ آپ کو اگر پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ آپ رب کی رضا کے دائرے میں نہیں ہیں، آپ نے رب کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو خوشی نہیں مل سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو بس ایک قدرتی بات ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے پانی میں خوش رہتی ہے، اسی طرح انسان کی خوشی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا میں رکھ دی ہے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین بڑھتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں اور یہ دل مطمئن ہے اللہ کی یاد میں، یعنی اللہ کی رضا میں۔ ہم یاد میں کہہ لیتے ہیں تو پھر ایک انگوٹھی رکھ لیتے ہیں، ٹکا 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 کرتے رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس میں ہے، نہیں، اللہ کی رضا میں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی جو مرضی نہیں ہے وہ تو اللہ کو آپ بھلا دیں گے تو پھر تو انسان دیکھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے دائرے سے خارج ہو، اپنے آپ کو خارج رکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کریں۔ وہ بہرحال دین کا آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہ ہے کہ دین کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم